فاروق ہو ذوالجتبا، عثمان ہو عین الحیا، المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، آقا جان ہے جہان کی، اگر جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ آج مقدس دن عید الاضحیٰ، عید القربیٰ کا دن ہے۔ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو، پھر اس کی عبادت بجلا جائی، پھر مالک ارض و سماء کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق اس دن کا صدقہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ یہ مختصر وقت ہے، نہایت ہی مختصر وقت ہے۔ اس مختصر وقت میں ہم قرآن پڑھیں گے کہ عید کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ رہی، آپ کا ذوق رہا، آپ نے اپنے کانوں اور دل کے پردے کھول کے رکھے اور اس نیت سے بیٹھے کہ مالک جو تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نے قرآن اپنا کلام نازل فرمایا، اس کی برکتیں سن کر ہمیں بھی کچھ حاصل ہو تو یقیناً دل باغ و بہار ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ، ایک ہی جگہ پر لفظ عید آیا ہے۔ 5واں سورہ ہے یہ قرآن کا، 7واں پارہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں عید کا لفظ نہیں آیا۔ عرض کی جناب عیسیٰ روح اللہ نے، قرآن کہتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم، کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے عرض کی، مولا ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ جہان میں ایک ہی بیٹا ہے جو مریم کا، اس کا نام عیسیٰ ہے۔ مولا ہم تو یہ بات جہان والوں کو بتائیں گے، تو نے اپنے پیارے محبوب کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ہم تو مردوں میں بیٹھتے ہیں،
ہم تو چوک و چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں جہاں تیرے یار کا ذکر آئے گا۔ اگر تو یوں بھی تو کہہ سکتا تھا قال عیسیٰ کلام اللہ، قال عیسیٰ روح اللہ، کہ عیسیٰ روح اللہ نے کہا، عیسیٰ نبی اللہ، عیسیٰ اللہ کے نبی نے عرض کی۔ یہ کیوں کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے؟ مالک فرماتا ہے یاد رکھنا میری بندی وہ پاک ہے، اس لیے اس کا ذکر قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ قیامت تک جو بھی مصطفیٰ کا غلام قرآن پڑھ کر دیکھے گا عیسیٰ کے ساتھ اس کی ماں کا نام آئے گا تو لوگ کہیں گے یہ ماں مقدس اور پاکیزہ ماں ہے، ماں مقدس اور پاکیزہ ہے۔ اور جس کی ماں کا نام قرآن کے اندر آیا جناب عیسیٰ کا، عیسیٰ کی امی کا، وہ لفظ جب پڑھا جاتا ہے تو اس کی ماں کا ذکر کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ عبادت۔ کیا ہے؟ عبادت۔ مریم، مریم کے اندر 4 لفظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ میم را یا میم۔ جب آپ نے محبت کے انداز میں یہ نیت کرتے ہوئے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ایک مرتبہ مریم کہا، آپ کے 40 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، آپ کے 40 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، آپ کے جناب نامہ اعمال میں 40 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے مریم کا نام ذکر کیا اور جناب عیسیٰ کی ماں کا نام اگر قرآن کے اندر آ جائے تو جناب عیسیٰ کی ماں چونکہ وقت کی بطول تھی، اس کا ذکر عبادت ہے۔ بتاؤ پھر حسین کی ماں کا ذکر کیا ہوگا؟ محبت سے کہیں، نہیں بولنا پڑے گا۔ آج عید ہے اور آج بولنا پڑے گا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عرض کی اللہم ربنا، اے پروردگار، انزل علینا، ہم پر نازل فرما، مائدۃ من السماء، مولا ہم پر نازل فرما دسترخوان آسمانوں سے۔ کیا خواہش کر رہے ہیں؟ کھانا مانگ رہے ہیں، لنگر مانگ رہے ہیں۔ حضرت جناب عیسیٰ نے عرض کی پروردگار میری قوم کما نہیں رہی، مجھ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے مالک سے کہو کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے آسمانوں سے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، کس کو کہتے ہیں؟ مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی نیت سے ایک مرتبہ اگر مائدہ کہا تو آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دسترخوان اتار، کیا کریں گے آپ؟ عرض کی محبوب تکون لنا، تاکہ ہم بنا لیں، کیا کر لیں؟ ہم بنا لیں عیدن، عید کیا بنا لیں؟ کیا بنا لیں؟ اترے کیا؟ کھانا، دسترخوان، کھانے کی چیزیں جب وہ اتریں تو ہم ان کو عید بنا لیں۔ کب؟ ابھی کے لیے؟ عرض کی نہیں لجپال آپ دعا کر دو، اگر وہ کھانا اتر آیا ہم اس کو عید بنا لیں گے لأولینا و آخرنا، جو ہمارے پہلے آئے ہیں یا ہمارے بعد آئیں گے، ہم اس تیری نعمت کو دیکھ کر ہمیشہ عید کے طور پہ مناتے رہیں گے، عید کے طور پر مناتے رہیں گے۔ قرآن میں لفظ عید ایک مرتبہ آیا اور لفظ عید کے اندر بھی عین، یا، دال اور الف، عیدن 4 لفظ ہیں۔ جس نے 4 اس محبت سے عید ایک مرتبہ کہا اس کے 40 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ محبت سے ایک مرتبہ کہا عید، کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اور رب فرماتا ہے من قرأ حرفاً، جس نے، میرے سرکار نے فرمایا جس نے ایک حرف پڑھا فلہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ ایک حرف پر
تو عید کے اندر حرف ہیں 4، جس نے ایک مرتبہ کہا عید مبارک اس کو مالک 40 درجات بلند کرتا۔ تو یار یہ کتنا بڑا موقع ہے، کتنا بڑا موقع ہے کہ ہم جو بچھڑے ہوئے ہیں، جو روٹھے ہوئے ہیں، یا اپنے بھائیوں سے مل کر اس نیت سے کہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو ہر دفعہ جب بھی جس کو ملیں گے وہ چاہے گلے لگا کر ملیں یا فون پر ملیں، جب کہیں گے عید مبارک تو آپ کے 40 درجات بلند ہو جاتے ہیں، آپ کے 40 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں 40 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ عید کیا چیز ہے؟ عید کا معنی کیا ہے؟ عرض کی پروردگار ہمارے لیے کیا اتار؟ دسترخوان۔ کیا اتارو؟ بولتے رہو، دسترخوان، مائدہ۔ اے جناب عیسیٰ اپنے رب سے یہ عرض کرو کہ مالک میری قوم کھانا طلب کر رہی ہے، دسترخوان طلب کر رہی ہے۔ مالک نے وہ بٹیر بھونے ہوئے ان کو اتارا، دسترخوان اتارا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عید کے طور پر منائیں گے۔ اور یار جس قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان اترے وہ جب اس کو عید کے طور پہ مناتی ہے تب تو کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا کہ جناب آپ ایک کھانے کے اترنے پہ عید کیسے منا لیتے ہیں۔ جب ایک کھانے اترنے پہ عید منایا جا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی آمد جب ہو اس کو عید کیسے نہیں منایا جاتا؟ کھانا ایک نعمت ہے۔ کھانا کیا ہے؟ کھانا ایک نعمت ہے۔ جب ایک کھانے کے اترنے پہ ہم اس کو عید کے طور پہ منائیں، قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، تب تو کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ جناب یہ آپ کیسے کھانے کے اترنے پہ عید کیسے منا رہے ہیں۔ وہاں کا ہاں ٹھیک ہے، قرآن نے کہا ہے۔ ہم نے کہا جب عیدوں کی عید آئے، جب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت محمد مصطفیٰ تشریف لائیں تو پھر اس کو تو بدرجہ اولیٰ بنانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ عید آپ لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، عید کا معنی ڈھونڈیں، اس میں عودن سے آئے گا، عود سے نکلا ہے مشتق ہے، اس کا معنی ہے لوٹنا، بار بار لوٹ کر آنا۔ تو بار بار لوٹ کر تو منگل بھی آتا ہے، تو آپ منگل کو عید مناتے ہیں کیا؟ بھائی ہر ہفتے میں ایک بار منگل آتا ہے نا، بدھ بھی آتا ہے، پیر بھی آتا ہے، ہفتہ بھی آتا ہے، تو آپ ہر روز عید مناتے ہیں، ہر منگل کو مناتے ہیں، ہر عید کو۔ آپ کہیں گے نا جناب یہ ہر منگل کو نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ عید کا معنی واقعی لوٹنا ہے، پر ہر دن عید نہیں منائی جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ساری زندگی دلدل گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے، جب وہ اپنے رب کی طرف سے رجوع کرتا ہے تو اس کو عید کہتے ہیں۔ گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف عرض کرتا ہے مالک میں نے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب میں معافی طلب کرتا ہوں۔ اس معافی طلب کرنے کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ عید کا دن ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ یعنی جب بندہ اللہ کا جس دن کوئی اس کی نافرمانی اس سے نہ ہوئی ہو، کوئی گناہ نہ ہوا ہو، وہ دن مومن کے لیے کون سا دن ہے؟ اور ہمارے ہاں تو عید کے دن گناہوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مومن کے لیے عید کا دن وہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، وہ ہر دن اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اور عید کا معنی ایک یہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب کی رحمت بندے کی طرف پلٹ کے آ جائے تو سمجھو اس کے لیے عید کا دن ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عیدیں کتنی ہیں؟ عیدیں کتنی ہیں اسلام کے اندر؟
کون کون سی؟ بس چھوٹی عید اور بڑی جو مشہور ہے یہی ہے نا، چھوٹی عید اور بڑی عید۔ اس کو قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آیت پڑھتا ہوں، میں محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ چھوٹی عید اور بڑی عید۔ چھوٹی عید کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چھوٹی عید وہ ہے جس دن قرآن اترا، رمضان میں اترا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مومن کے لیے وہ عید کا دن بنا جب قرآن اترا۔ اچھا مالک بڑی عید کون سی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جب قرآن مکمل ہوا تو مومن کے لیے یہ دن عید کی دن۔ مولا کس طرح کریں؟ اچھا یہ عید کا دن ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا ایسا کرو جب چھوٹی عید آئے، جب چھوٹی عید آئے، عید کا وقت ہو جائے تو اللہ کے راہ پر خرچ کرو، مخلوق میں مال تقسیم کرو، پیسے بانٹو، دولت بانٹو، پھر آ کر 6 رکعت پڑھ لو، یہ عید ہو گئی۔ مولا یہ پیسے بانٹنے سے کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ عید اسی کو کہتے ہیں کہ جس دن بندے پہ رب بھی راضی ہو، رب کی مخلوق بھی راضی ہو، وہ عید کا دن ہو۔ عید بکرے کاٹنے کو نہیں کہتے۔ فرماتے اچھا بڑی عید، فرمایا بڑی عید آ جائے 6 نمازیں پڑھو۔ کتنے؟ 6۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ 6ٹی واجب ہے۔ آج دیکھتے ہیں کون 6 پڑھتا ہے۔ 6 نمازیں پڑھو اور گوشت تقسیم کرو۔ کیا کرو؟ گوشت تقسیم کرو۔ مالک اس سے کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے اس وقت تک تمہاری عید ہو ہی نہیں سکتی جب مالک کے ساتھ مخلوق بھی خوش نہ ہو۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، اس کا نام قرآن میں فرح بھی کہا ہے کہ خوشی مناؤ۔ اچھا بندہ اکیلے طور پر، پرسنل طور پر، ذاتی طور پر خوش ہو، اس کو عید کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ فرمایا عید کا مطلب یہ ہے کہ رب کی مخلوق میں خوشی بانٹنے کا نام عید ہے۔ آپس میں خوشی کو بانٹنے کا نام کیا ہے؟ عید ہے۔ اگر آپ نے 20 لاکھ کی قربانی کی، آپ نے 20 لاکھ کی قربانی کی اور آپ کا ابا اب سے ناراض ہے تو میاں گھر میں بیٹھیے، آپ کی عید نہیں ہے۔ آپ نے 2 دمبے کاٹے ہیں، دوسری گلی میں اپنی انا کی وجہ سے آپ اپنی بہن سے ملنے نہیں جاتے، میاں اپنے دمبے اپنے پاس رکھو۔ رب راضی نہیں ہے، رب کی مخلوق بھی راضی نہیں ہے۔ عید نہیں ہے تیری، تو نے گوشت کھانے کے لیے کیا ہے۔ اگر تو نے 10 لاکھ کی قربانی کی لیکن محلے کے اندر کوئی مومن آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو آپ کی عید نہیں ہے، آپ گھر میں آرام کریے۔ عید اس وقت ہوتی ہے جب ایک ہی وقت کے اندر رب بھی راضی ہو، رب کی مخلوق بھی راضی ہو، سمجھو وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ عید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اہل لغت نے کہ جب بندے کو بغیر کسی محتاجی کے، کسی کے محتاجی کے بغیر اگر اللہ کی نعمت مل جاتی ہے، آپ کو روزی مل جاتی ہے، بغیر کسی کی محتاجی کے آپ کو رزق مل جاتا ہے، تو سمجھو وہ بھی تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ کیوں کہ نعمت اسی کو کہتے ہیں جو بغیر کسی کے محنت کے ہو۔ سورۃ صافات کے اندر یہ 37واں سورہ ہے قرآن کا، 37 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 99 ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن آپ سننا نہیں چاہ رہے۔ جتنے قرآن سے محبت ہے کم از کم اتنا تو بولیں۔ اچھا
آج مزے کی بات یہ ہے کہ تقریباً جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں ابھی جا کے گوشت کھائیں گے، تو گوشت طاقتور غذا ہے نا، اور یار کمزور نہیں ہوتے ہو، محبت سے کہو سبحان اللہ، پھر طاقت بھی آ جائے گی۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، ان کی نعمت کا جتنا بھی چرچا کیا جائے وہ کم ہے۔ محبت سے کہیں پڑھیں قرآن، سورۃ صافات، صافات، یہ 37 نمبر سورہ ہے قرآن کا۔ مالک کائنات فرماتا ہے جناب ابراہیم 80 سال عمر ہے آپ کی، ایک دن میاں بیوی بیٹھے ہیں اور بیوی کہتی ہے کہ جناب ابراہیم اتنا عرصہ گزر گیا ہے ہماری شادی کو، اتنا وقت گزر گیا ہے ہماری اولاد نہیں ہوئی، ابھی تک ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، فرمایا قال انی ذاہب، اس کو کم کر یار کیا ہو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ کہاں جاتا ہوں؟ میں بات پہ غور کرنا، میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، دیکھتا ہوں وہ کیسے راہ نہیں دیتا۔ اے جناب ابراہیم، اچھا آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں آپ کا رب نہیں دیکھ رہا؟ وہاں آپ کا رب نہیں دیکھ رہا؟ آپ فرما رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور رب کہاں ملتا ہے؟ یہاں نہیں ملتا۔ آپ فرماتے ہیں ہاں یہاں بھی ملتا ہے، لیکن اگر کوئی خاص چیز مانگنی ہو تو مقام بھی خاص پہ جانا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے۔ عرض کی پاس پہلا پارہ ہے، دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 127 ہے۔ عرض کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول فرما ہم سے، کیا قبول فرما دعا۔ یار دعا مانگی نہیں بس قبولیت کی سند پہلے مانگ رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں قبول فرما، دعا آگے ہے، دعا پہلے نہیں ہے۔ اچھا آپ جب دعا کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، پہلے کہتے ہیں مولا تو قبول فرما لے پھر دعا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سلیقہ نہیں ہے دعا کرنے کا، بلکہ طریقہ یہ ہے، ہمارے لیے یہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں گے، ہم گڑ گڑائیں گے، ہم عرض کریں گے مالک تو ہماری دعا قبول فرما، چاہے تو منظور کر لے، چاہے تو قبول فرما لے۔ لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اگر رب چاہے تو فوراً قبول، اگر تاخیر کر دے تو اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، کسی مصیبت کے آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اگر مالک فوراً قبول نہیں کرتا تو مالک کائنات اس کی آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے، پر رد نہیں کرتا۔ مالک ہمارا طریقہ تو یہ ہے، ہمیں تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے پہلے مانگو پھر قبولیت کے لیے عرض کرو، رب چاہے تو قبول کرے۔ لیکن یہ تیرا یار یہ تو کہتا ہے مالک پہلے تو قبول فرما تو میں مانگوں، قبول کرے تو میں مانگوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ قبول کرے تو میں مانگوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ آپ جب کبھی کوئی بھی کام اپنے دوست سے جاتے ہیں، دوست کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے جا کر یہ نہیں کہتے بھائی یار کام کر دو، آپ کہتے ہیں دیکھو مجھے یہ کام، مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ہے، اگر تو میرا کام کرے تو میں کہوں، کہتے ہیں نا اگر تو کام کرے تو میں کہوں، بتاؤں تمہیں۔ یہ ہوتا ہے یار کا لہجہ، اور ایک ہوتا ہے انجان، ایک ہوتا ہے دوری رکھنے والا، وہ کہتا ہے ساری وجہ بتا کر پھر کہتا ہے یار تیری مہربانی ہوگی اگر تو کر دے تو۔ یہ کہتا ہے نا میرے ساتھ یہ معاملہ تھا، تیری بڑی مہربانی ہوگی، میں بڑا مجبور ہوں،
اگر تو یہ کر دے مالک ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پہلے عرض کرتے ہیں، بار بار گڑ گڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مالک قبول فرما۔ رب فرماتا ہے زبان سنبھال کے بات کرنا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کو ہم نے دوست بنایا ہے۔ یہ جو دعا کر رہا ہے کہ قبول کر تو مانگوں، یہ دوستی والا لہجہ ہے، یہ دوست والا لہجہ ہے۔ فرماتے ہیں ہاں مانگ۔ ابراہیم وہ ہوتا ہے جو پہلے قبولیت کی سند مانگے، لے، پھر عرض کرے۔ ابراہیم وہ ہوتا ہے جو پہلے قبولیت کی سند لے لے پھر عرض کرے۔ ابراہیم وہ ہوتا ہے جو قبولیت کی سند لے لے پھر بھی مانگنا پڑے، لیکن مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مصطفیٰ کھڑے ہیں مصلی پر، مانگا نہیں، بس جوں کہا۔ رب نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حبیب آپ نے اپنی بولے نہیں، آنکھیں ہلائی ہیں، ہم نے کعبے کو قبلہ کر دیا ہے۔ ابراہیم وہ ہے جو قبولیت کی گھڑی لے کر، سند لے کر مانگنا پڑے۔ فرماتے ہیں حبیب وہ ہے جو بولے نہیں، بس آنکھوں کا اشارہ کرے، ہم کعبے کو قبلہ کر دیتے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، 2 منٹ ہیں، اگر آپ بولیں تو میں آگے چلتا ہوں۔ 2 منٹ محبت سے کہیں سبحان اللہ، نہیں کہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آج آپ سرچ کر لیں، آج ہر ممبر سے ہر خطیب یہ کہہ رہا ہوگا کہ جناب یہ قربانی کا جانور یہ شفاعت کرے گا، ہر کوئی کہہ رہا ہوگا، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، وہ بھی کہہ رہے ہوں گے، سب کہہ رہے ہوں گے، یہاں تک جن کی جہاں تک ہوگی وہ بھی کہہ رہے ہوں گے۔ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یہ قربانی کا جانور کیا کرے گا؟ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور قربانی کا جانور یہ پورا اس طرح آئے گا، آپ کو پیٹھ پر بٹھا کر جنت کے دروازے پر چھوڑ آئے گا۔ یہ جانور ایسے آئے گا، تمام تر اپنے اعضاء کے ساتھ آئے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، تمہاری شفاعت کے لیے وہ دعا کرے گا، شفاعت کرے گا کہ مالک اس نے مجھے قربان کیا ہے۔ ہم نے کہا اے بدبخت، تو جانور کو تو مان گیا ہے، اس کی شفاعت کو تو مان گیا ہے کہ یہ قربانی کا بکرا تیری شفاعت کرے گا۔ ہم نے کہا ہم بکرے کے انکار کرنے والے نہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، پر ہمارا یقین بابا فرید پر بھی ہے، اور ہمارا یقین خواجہ گنج شکر پر بھی ہے، ہمارا یقین خواجہ معید الدین چشتی اجمیری پر بھی ہے۔ یہ بکرے بھی شفاعت کرائیں گے، لیکن اگر اللہ کے ولی کی زبان کھل گئی تو رب ان کی بھی شفاعت قبول کرے گا۔ ہمارا ایمان صرف بکرے تک نہیں، شکر بکرے کو تو مانا، نبی کو نہیں مانا، بکرے کو مانا، نبی کو نہیں مانا، ایک گائے کو مانا کہ وہ لے جائے گی، وہ لے جائے گی۔ جب ایک جانور شفاعت کرا سکتا ہے، مالک نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، اے حبیب اعلان فرما دو علیکم جمیعا، میں صرف کسی ایک شخص کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، کسی علاقے کے لیے نہیں، کسی ایک جنس کے لیے نہیں، پر میں دنیا کے اندر تمام کی تمام جتنی چیزیں ہیں تمام کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمیں صحیح طریقے سے عید کرنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ عید وہی ہوتی ہے، عید اگر آپ 20 لاکھ کی قربانی کر رہے ہیں